السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، قرآن و حدیث کا نام لینے والے وہی لوگ جو کہتے ہیں بھئی ہم قرآن و حدیث سے سناتے ہیں، ہمارے پاس صرف قرآن و حدیث ہی ہے، اور جا بجا آپ دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تیسری کوئی چیز نہیں، ہم تیسری کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث، اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول، یہ نعرہ لگانے والے، یہ باتیں کرنے والے لوگ، اب آپ یقین جانیں قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر، دھوکہ دے کر ایک قسم کی بے حیائی اور انتہا درجے کی بد اخلاقی پھیلا رہے ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن اسی چیز کو وہ بد اخلاقی نہیں سمجھتے، بد اخلاقی بے حیائی نہیں سمجھتے۔ عجیب بات یہ ہے، کھلم کھلا پھیلا رہے ہیں یار ایسا بندہ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی عاقل یوں ہے، بھائی اسے روکا کیوں نہیں جا رہا؟ تمہارے مسلک کا بندہ ہے، وہ قرآن و حدیث کا نام لیتا ہے، کہتا ہے حق والی جماعت یہ ہے، اوروں پر جو نا بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ اب کیا کیا ان کے مسائل ہیں، ایک بار نہیں بار 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 ایسے مسائل۔ یقین جانے ناظرین کرام، ویڈیو کے اندر اگر بندہ ذرا ذہن لگاتا ہے، سوچتا ہے، تو ایک بھیانک منظر نظر آتا ہے کہ یہ لوگ امت کو کس طرف لے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے نام پر کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ پہلے سوال سن لیجئے کہ جو بندہ سوال کر رہا ہے، آپ سوال سن لیجئے کہ کس انداز کا سوال کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کا جواب کیا آتا ہے۔ سوال سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ان چیزوں کی جو سوال میں مذکورہ چیزیں ہیں، ان کی اجازت دینا، ان کو جائز کہنا کیسی عجیب بات ہے۔ ذرا سوال آپ سن لیجئے کہ سوال کیا پوچھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ جس طرح کہ آپ نے اپنی پہلی ویڈیو میں فرمایا کہ بیوی جو ہے اپنے ہسبینڈ سے اپنی شرمگاہ کو بوسو کنار کروا سکتی ہے، اسے چسپا سکتی ہے، چٹوا سکتی ہے، ایون اس کے بزر کو بھی ہے اس کا ہسبینڈ۔ اب اگر ہسبینڈ چاہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنی بیوی کے سے چسوائے، اس کو مجامت میں سے مزہ اسی سے آئے، تو کیا ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ منی جو ہے وہ باہر ہی نکالنی ہے، منہ کے اندر نہیں۔ تو کیا ہسبینڈ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیوی کا رشتہ سے شوہر بھی اپنے حضور تناسل کو یا چسوا سکتا ہے یا اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ اب ناظرین کرام، آپ نے سوال سماعت فرمایا، سوال کے اندر وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی، بیوی جو اپنے شوہر سے اپنی شرمگاہ کو بوسو کنار کروا سکتی ہے، یا اسے چسوا سکتی ہے، چٹوا سکتی ہے۔ اب وہ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ بیوی اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر سے بوسو کنار کروا سکتی ہے، یا چسوا سکتی ہے، چٹوا سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر کہتا ہے یہ تو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ پھر کہتا ہے اب مرد اپنا اعلی تناسل، اپنا جو ہے نا وہ عضو خاص بیوی کے منہ میں ڈال سکتا ہے، اسے چسوا سکتا ہے، چٹوا سکتا ہے، اور وہاں مجامعت کر سکتا ہے۔ پھر کہتا ہے اگر یہ انزال باہر کر دے، منی کو باہر نکالے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اب یہ سوال سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سوال سے کتنی بے حیائی ظاہر ہو رہی ہے، سوال ہی کیسا ہے۔ اب یہ سوال جو پوچھا گیا نا، اس کے جواب میں جب عاقل صاحب جواب دیتے نا، تو سننے والے لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، اور یہی چیز عاقل صاحب کے سامنے بھی پیش آئی کہ عاقل صاحب بھی اس چیز سے پریشان ہیں کہ لوگ بار بار، اب سن لیجئے کہ ان کو کیا پریشانی لائے گا۔ اور بار بار آپ لوگوں کا اصرار اسی سوال کو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شاید آپ کی دلچسپی اور یا آپ بار بار اسے کنفرم کرنا چاہتے ہیں، واللہ اعلم۔ اب دیکھیں، عاقل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار جو پوچھ رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ شاید آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں۔ کہ بھئی لوگ تو حیران ہیں کہ سوال کیسا ہے، اور اس کے جواب میں اس چیز کو جائز کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ اب پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی پچھلی شرمگاہ میں منع ہے، پچھلی شرمگاہ میں منع ہے، آپ اپنی ویڈیو میں وہاں انگلی ڈالنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ عجیب سسٹم ہے نا، کبھی منع ہے، کبھی انگلی بھی ڈال دو۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، ایسا سوال، اس کے جواب میں کیا کہا ہے عاقل صاحب نے، کہ جواب جو دیا وہ ہے کیا، ذرا سن لیجئے۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے اب بھائی نے پوچھا ہے کہ مرد عورت، حالانکہ میں نے اس میں ذکر کر دیا ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، بہرحال آپ کلی طور پر مرد اور عورت اپنی بیوی، مرد اپنی بیوی سے، عورت اپنے شوہر کے پورے جسم سے استمتاع، لطف اندوز اور لذت حاصل کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاقل صاحب کہہ رہے ہیں اس میں ممانعت تو نہیں ہے نا، ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ کلی طور پر
کلی طور پر وہ پورا جسم جو ہے نا اس کی اجازت ہے، آپ جو ہے نا وہ جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں، صرف جو ہے نا منع ہے نا پچھلی شرمگاہ سے حیض کی حالت میں منع ہے، اور شرمگاہ کو چومنا چاٹنا جو کچھ پوچھا گیا وہ گند سارا کہتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، ارے بھائی آپ ایسی بے اخلاقی، ایسی بے حیائی کی چیزیں کس طرح جائز کہہ رہے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث میں کہاں ان چیزوں کو جائز لکھا ہوا ہے؟ کہاں ان کی اجازت دی گئی ہے؟ تو عاقل صاحب کا کیا جواب ہے، ذرا سماعت فرمائیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اس طرح کے مسائل آپ پیش کرتے ہیں، میرے بھائی اگر ان مسائل میں کوئی ایسی بد اخلاقی یا ایسی کوئی بات ہوتی جو کہ امت کے لیے خیر نہ ہو تو کیا قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 آپ پڑھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے حیض اور نفاس کے بارے میں کہ اپنی بیویوں سے کب ہم بستری کی جائے۔ ہم بستری آپ کو اپنی بیوی سے منع کیا گیا ہے کہ آپ حیض میں نہ کریں، اور یہ قرآن منع کر رہا تھا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے تو پھر آپ کو میرے خیال سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی، یہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، کوئی بد اخلاقی نہیں، کوئی بے حیائی نہیں۔ کہتا ہے اس میں ایسی کون سی بات ہے جو امت کے لیے جس میں یعنی خیر نہ ہو؟ ہاں بھائی، بیوی کے منہ میں مرد اپنی شرمگاہ ڈال دے، بڑی خیر ہے نا۔ مرد جو ہے نا وہ، اب عجیب بات ہے نا، مرد وہ اس کو چوستا رہے، چاٹتا رہے گندگی والے مقام کو، پیشاب والے مقام کو، یہ بھائی اس میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، کوئی اس میں جو نا برائی نہیں ہے، امت کے لیے خیر ہی خیر ہے نا، خیر ہی خیر تو ہے۔ اب دیکھیں حالت، دیکھیں ناظرین کرام، اب یہاں تک نہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے دلیل میں وہ کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت، 223 نمبر آیت میں یہ لکھا، اور بھائی وہاں کیا لکھا، یہاں کیا، آگے خود بھی بتاتا ہے کہ وہاں حیض کا مسئلہ ہے جو نا پچھلی شرمگاہ سے ممانعت۔ بات کیا چل رہی ہے، سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، آپ جس چیز کو جائز کہہ رہے ہیں اس کی دلیل دینا۔ لیکن یہاں عجیب تماشا ہے، بات کچھ اور بتاتے ہیں، دلیل کچھ اور چیز کی دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر الزام قرآن پاک پر، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اب اتنا نہیں، یہ بات نہیں، بات کچھ اس سے بھی آگے ہے، آپ خود سماعت فرمائیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے آگے کیا بات ہوگی۔ یہاں اگر شوہر پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، جسم گندہ رکھتا ہے، اسی طریقے سے وہ خواتین بھی جو پاک نہیں رہتی، صاف نہیں رہتی، جسم کو گندہ رکھتی ہیں، تو ایسی صورت میں تو ان کے جسم سے بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہے، تو اس لیے شیخ فرما رہا ہے کہ اس سے بچا جائے۔ كانوا حاملين لجراثيم لبلاوم، والاصل فيه جائز، لیکن الاصل فيها جائز، وہ بھی حتیٰ کہ وہ جو جراثیم ہے ان کی وجہ سے بھی جائز تو ہے، لیکن آپ کو نقصان دہ یہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب کہتا ہے کہ دیکھیں بھائی، مرد کا جسم گندا ہے، عورت کا جسم گندا ہے، ناپاک ہے، صاف نہیں ہے، کہتا ہے پھر اس میں کوئی بیماری کی وجہ سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں، لیکن اصلاً کہتا ہے نا، اصلاً کہتا ہے وہ جائز ہے، وہ جراثیم کے ساتھ بھی جائز ہے، چومتے رہیں، چاٹتے رہیں۔ اب مجھے بتائیں، اتنا بیوقوف، باہر کی گندگی کے لیے اسے بیماریاں یاد آ جاتی ہیں، اس کی وہ مقام ہی گندگی کا جسے نکلتی ہی گندگی ہے، وہ اس کی مثال کیا ہے نا کہ گٹر کے باہر کی، گٹر کے گڑھے کی باہر کی گندگی سے تو بچانے کی بات کر رہا ہے، اور خود اس میں جو ڈوب جا کے گر رہا ہے، ڈبکیاں لگا رہا ہے، اسے اجازت دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی یہ بے حیائی، اور ابھی آپ نے سنا کہ قرآن کے نام پر، قرآن و حدیث کا نام لے کر اس طرح کی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم حق والی جماعت ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں بتاتے۔ ناظرین، جن لوگوں نے امت کو ایسی گندی چیزیں چوسنے، چاٹنے، منہ میں ڈالنے کے لیے امت کو جو نا تیار کیا ہوا ہے، لوگوں کو اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ لوگ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں، یا انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ امت کو ایک بے حیا امت بنانی ہے، جس میں یعنی امت کے اندر ایسی قسم کی بے حیائی پھیلانی ہے کہ اس چیز کی کوئی کراہت محسوس نہ ہو، کوئی قباحت اس میں محسوس نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو خیر نہ ہو۔ ایسی باتیں کہہ کر امت کو ایک پرلے درجے کی گندگی اور پرلے درجے کی گندگی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور قرآن و حدیث کا نام لے کر اس طرح کا دھوکہ دے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا